اعتکاف چند امور کو انجام دینے کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بعض امور ایسے ہیں کہ جن کے انجام دینے کی وجہ سے بہر صورت اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، یعنی خواہ انسان عالم بالحکم ہو یا اس حکم سے جاہل ہو یا نسیان اور بھول چوک کی وجہ سے ان امور کو انجام دے بیٹھتا ہے، تو ہر صورت میں اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اور بعض امور ایسے ہیں کہ جن کو انجام دینے سے اعتکاف باطل تو ہوتا ہے، لیکن بھول اور نسیان کی وجہ سے اگر انجام دے گا تو پھر اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ تو پہلی صورت کے جس میں بہر صورت یا جن امور کو بہر صورت انجام دینے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، حتیٰ بھول اور نسیان کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو وہ یہ ہے مثلاً کہ بلا ضرورت اور بلا وجہ مسجد سے معتکف اعتکاف کرنے والا باہر نکلے۔ مثلاً وضو کے لیے باہر نکلتا ہے، مسجد میں اس کا اہتمام ہونے کے باوجود یا کر سکنے کے باوجود وضو کے لیے باہر جاتا ہے، مستحبی یا عام غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے، واجب جنابت والے غسل کے علاوہ ویسے نہانا چاہتا ہے، گرمی ہے مثلاً تو گرمی کو دور کرنے کے لیے، یا ویسے غسل جمعہ ہے تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے، غسل مس میت اس پر فرض ہو گیا ہے تو غسل مس میت کے لیے باہر نکلتا ہے، ٹوتھ برش کے لیے باہر نکلتا ہے، یا اعتکاف والے کے پاس ایک دو سوٹ کپڑوں کے ہوتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں تو دھونے کے لیے باہر نکلتا ہے، یا اس کے پاس کچھ برتن ہیں، کپ ہے، گلاس ہے، چمچ ہے، پلیٹ ہے، اس کو دھونے کے لیے باہر نکلتا ہے، یا جن کاموں کی وجہ سے باہر نکلنا جائز ہے، ضروری ہوتا ہے، تو جب نکلتا ہے تو بلا ضرورت زیادہ وقت باہر رہتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں معتکف کا اعتکاف بہر صورت باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کے انجام کی وجہ سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بھول اور نسیان کی وجہ سے ان کو انجام دیتا ہے تو پھر اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ ان میں سے جماع کرنا یا خوشبو کا سونگھنا، خواہ وہ لذت کی نیت سے سونگھے یا بغیر لذت کے سونگھے، خوشبو یعنی پرفیوم اور عطر وغیرہ، اس کی خوشبو سونگھنا۔ اسی طرح خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، خریداری کرتا ہے، مثلاً یہ ہے کہ صابن ختم ہو گیا تو صابن خریدتا ہے، پیسٹ یا برش ختم ہو گیا ہے دانتوں والا تو وہ اس کی خریداری کرتا ہے، پرفیوم کی خریداری کرتا ہے، کپڑوں کی خریداری کرتا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی خریداری، یا مضاربے کا کام کرتا ہے، یا ادھر بیٹھ کر کوئی کاروبار کرتا ہے، ایجار اور کرائے پر چیزیں لینا دینا وہ اس کا مشغلہ ہے، وہ کرتا ہے، تو یہ جو خرید و فروخت ہے یہ معاملات، اس سے بھی روزہ اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے، خود جیتنے کے لیے بلا وجہ بحث و تکرار کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کیا جاتا ہے، تو ان تمام امور کی وجہ سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر بھول اور نسیان کی وجہ سے ان کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اعتکاف ان چند آخری امور کی وجہ سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔